جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر. وقال في موضع آخر: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أفضل عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من أيام العشر فأكثروا فيهن من التسبيح والتهليل والتحميد أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں ہم شکر بجا لانا چاہتے ہیں کہ جس رب کائنات اور رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو 12 مہینوں میں جو 4 مہینے افضل اور محترم تھے، محرم کا مہینہ، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور اسی طریقے سے رجب کا، ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہمیں عطا فرمایا اور ذوالحجہ کے مہینے میں داخل فرما دیا ہے. اس ذوالحجہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ والفجر ولیال عشر، کہ فجر کے وقت کی قسم، ولیال عشر اور 10 راتوں کی قسم. اکثر مفسرین نے کہا اور لکھا ہے کہ 10 راتوں سے مراد ذوالحجہ کے شروع کی جو 10 راتیں ہیں وہ مراد ہیں. اور اللہ رب العالمین ہی نہیں بلکہ انسانوں کا یہ قاعدہ ہے کہ جس چیز کی اس کے دل میں اہمیت اور قدر اور منزلت ہوتی ہے اس چیز کی وہ قسم کھاتا ہے. اللہ رب العالمین نے جب ان 10 راتوں کی قسم کھائی، ان شروع کے 10 دنوں کی، تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کے نزدیک ان 10 دنوں کی کوئی قدر و قیمت اور منزلت ہے. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہی 10 دنوں کے بارے میں کہ ما من ایام افضل عند اللہ، کہ اللہ کے نزدیک جو سب سے افضل ترین دن ہے، ولا احب الیہ العمل فیہن من ایام العشر، اور جس دنوں میں اللہ کو کوئی عمل صالح نیک عمل بہت زیادہ محبوب ہوتا ہے، وہ انہی 10 دنوں میں سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے. آسان الفاظ میں کہیں تو ان 10 دنوں میں اللہ کے نزدیک کیا جانے والا عمل بہت افضل ترین اور محبوب ترین عمل ہوتا ہے. اچھا، اس میں عمل کیا جائے گا؟ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی کہ فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّسْبِيحِ وَالتَّهْلِيلِ وَالتَّحْمِيدِ، کہ ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ سبحان اللہ کی کثرت کرو اور لا الہ الا اللہ کا ورد کرو اور اسی طریقے سے الحمدللہ کی کثرت کیا کرو. اور دوسری احادیث سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ان 10 دنوں میں جو عبادت کر لیتا ہے اس کے لیے جو ہے ثواب 1 سال کا لکھ دیا جاتا ہے. اس میں آپ کو اور ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے، نوافل کی بھی پابندی کرنا ہے، روزوں کی بھی پابندی کرنا ہے. الحمدللہ موسم کل سے اچھا ہے، روزہ رکھنے والے رکھ سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے صدقہ و خیرات بھی کرنا ہے. جو بھی ہم سے عمل صالح ہو سکے ہم کو وہ ان 10 دنوں میں کرنا ہے. اور کہا یہ جاتا ہے کہ رمضان کے بعد جو سب سے بہترین دن ہے اللہ کے نزدیک وہ یہی 10 دن ہیں. اور انہی 10 دنوں کے بارے میں ان لوگوں کے لیے اللہ کے رسول کا ارشاد تھا، جو مسئلہ بہت ضروری ہے سمجھنا ہمارے اور آپ کے لیے، جو لوگ قربانی کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا رأیتم ہلال ذی الحجہ فأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره أو كما قال، کہ اگر تم میں سے کوئی ذی الحجہ کا چاند دیکھ لے، یعنی ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے اور اس کا ارادہ ہو قربانی کرنے کا، تو اس کے لیے چاہیے، اس کے لیے مناسب ہے، اس کے لیے جائز ہے، اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ اپنے ناخنوں سے اور اپنے بالوں سے رک جائے، یعنی اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے ذی الحجہ کا چاند نکلنے کے بعد. تو اس کا جو معیار شریعت نے مقرر کیا ہے، جس معیار پہ اس حکم کو شریعت نے رکھا ہے، رسول اللہ نے رکھا ہے اور فقہائے امت نے رکھا ہے، ہمارے لیے ذرہ برابر گنجائش نہیں ہے کہ ہم شریعت کے اس معاملے میں یا کسی بھی معاملے میں زیادتی کر دیں یا کمی کر دیں.
شریعت نے اس کا معیار جو رکھا ہے، اس کا حکم جو رکھا ہے وہ استحبابی رکھا ہے، وہ مستحب کے درجے میں رکھا ہے۔ اب ہم اس کو اتنا زیادہ فارورڈ کریں، اب ہم اس کو اتنا زیادہ لوگوں تک کے بتائیں۔ بتانا گناہ نہیں ہے، بتانا غلط نہیں ہے، دین کی بات پہنچانا اچھی بات ہے، لیکن اب کوئی 10 دنوں میں ناخن کاٹتا ہوا دکھ جائے، 10 دنوں میں کوئی بال کٹواتا ہوا دکھ جائے، اب اس کو ہم غلط نظر سے دیکھ رہے ہیں، اس کو ہم ایسے دیکھ رہے ہیں کہ اس نے بہت بڑا گناہ کر دیا، تو یہ چیز جائز نہیں ہے۔ اس کا حکم جو ہے وہ صرف استحبابی کا ہے، مستحب ہے، نہ کہ فرض ہے نہ واجب ہے، کوئی اس کا حکم سخت والا نہیں ہے۔ تو اگر کوئی شخص اور اس کے لیے ہے جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہو، قربانی جو نہیں بھی کرنا چاہتا ہے اس کے لیے بھی جو ہے لوگ کہتے ہیں کہ تم جو ہے بال نہ کٹواؤ اور ناخن نہ کاٹو، اس کے لیے حکم نہیں ہے۔ تو جس کے لیے حکم ہے اس کے لیے بھی استحبابی کا درجہ رکھتا ہے، اس کے لیے مستحب ہے، بہتر ہے، کام کر لے تو جائز ہے۔ تو بہرحال اس سے ہم کو بچنا چاہیے، اس میں اتنا زیادہ ہم کو غلو بھی نہیں کرنا چاہیے اور اتنا زیادہ کمزور بھی نہیں پڑ جانا چاہیے کہ اس سے بالکل ہم اعراض کرنے والے ہو جائیں۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔